السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، والدین کو ناراض کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بد دعا فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، جو چاہے اس کی حفاظت کرے، جو چاہے اسے گرا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اور جو شخص چاہے اسے محفوظ رکھے، جو شخص چاہے اسے گرا دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ والد کے حکم پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی محبوب بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت محبت کرتا تھا، جسے میں بہت محبوب رکھتا تھا، لیکن میرے والد عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اپنی بیوی کو طلاق دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اسے ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا۔ معزز سامعین، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جاہمہ رضی اللہ
عنہ جاہمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کی خدمت کر، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسے یعنی اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ اپنی ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اس سے جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے گی وہ نیک اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔